شام تے کوفہ دیوے جاواں شام تے کوفہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 جزاک اللہ جزاک اللہ میرا جگ تیرا کوئی نہیں میں کلا رہ گیا اکبر میرا جگ تیرا کوئی نہیں تینوں کی میں اٹھاوا میں میرا غازی برا کوئی نہیں میں کلا رہ گیا اکبر میرا جگ تیرا کوئی نہیں کسے ظالم نے انج برچھی تیرے سینے چھوڑی بیگانے ملک دے اندر کمر بابے دی توڑی جتھے جاواں اے تو بچڑا مینوں لب دی او جا کوئی نہیں میں کلا رہ گیا اکبر میرا جگ تیرا کوئی نہیں کہ میں برچھی میں کلا رہ گیا اکبر میرا جگ تیرا کوئی نہیں جنازے دا پروانہ پتر کوئی جے مر جاوے او دی میت نو سب چاوڑ مگر میت نہ پیو چاوے کیڑا چاوے تینوں اکبر میرا یا کوئی نہیں میں کلا رہ گیا اکبر میرا جگ تیرا کوئی نہیں سروات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ارباب اعزاء، آج کا یہ جلوس اس شہزادے کی یاد میں منایا جا رہا ہے کہ جو امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند اور نواسہ رسول کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے جناب قاسم ابن حسن کی یاد میں یہ جلوس برآمد کیا جا رہا ہے، جنہوں نے ایک بڑا پیغام ہمیں دیا ہے کہ وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو فنا کر جانا یہی حقیقی زندگی ہے۔ میں صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ آپ بارش میں ہیں
اور یہ ساری مشقتیں آپ اٹھا رہے ہیں، اپنا ہر آرام ہر سکون آپ ترک کر دیتے ہیں اور مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ خود ایک دلیل ہے کہ ابھی آپ بارش میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ کو بیماری کا کوئی غم ہے کہ آپ کو بیمار ہو جائیں گے یا کوئی دوسری چیز ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری بقا کا نام ہی عزاداری امام حسین ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں، باقی ہیں، تو وہ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے۔ اور یہ سلسلہ بھی ہے کہ جو چھوٹی مخلوق ہوگی وہ بڑی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو فنا کرے گی تبھی باقی رہ سکتی ہے۔ نباتات جمادات کے لیے، وہ حیوانات کے لیے، حیوانات انسانوں کے لیے قربان ہوں گے، اور انسان اپنے معبود کے لیے قربان ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی عظیم قربانی پروردگار کے لیے پیش کرتا، لیکن امام حسین نے اس قربانی کو پیش کیا اور اللہ نے پوری کائنات کا انہیں مالک بنا دیا۔ اب جسے بقا چاہیے وہ اپنے آپ کو فنا کرے گا تاکہ امام حسین کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ اس وقت مجلس کے لیے آپ جو کھڑے ہیں، جلوس میں جو آئے ہیں، بارش کو جو آپ برداشت کر رہے ہیں، یہ عزاداری امام حسین برپا کر رہے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو فنا کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ آپ باقی رہیں۔ انسان جب تک فنا نہیں ہوگا تب تک باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور یہ کربلا کا بہترین مرکز ہے کہ جس کے لیے ہمیں فنا ہونا ہے۔ کیوں فنا ہونا ہے؟ اس لیے کہ جو وہاں فنا ہو جائے گا اسی کو بقا ملے گی۔ لہذا 4 مصرے آپ کے حوالے کر کے انشاءاللہ یہ عبادت تمام ہو جائے، زیادہ زحمت نہ ہو آپ کو، کہ مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی، مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی، داغ ماتم کھل اٹھیں گے، روشنی مل جائے گی۔ اور اس لیے کرتا ہوں مرنے کی دعا کر وہ بلا، موت آتے ہی وہاں پر زندگی مل جائے گی۔ حیدری حیدری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ پیغام شہزادے قاسم نے ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فنا کریں گے حسین ابن علی کے لیے تو آپ کو بقا مل جائے گی۔ جناب قاسم، بلکہ کربلا کے میدان میں کچھ شہید ایسے ہیں کہ جن کو امام نے جلدی سے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دی، جیسے جناب اون محمد ہے، آپ کو جلدی سے اجازت نہیں دی۔ انہی شہداء میں ایک شہید جناب قاسم ابن حسن بھی ہے، جو بار بار آتے تھے، چچا جان مقتل میں جانے کی مجھے بھی اجازت دیجیے، لیکن امام انہیں روکتے تھے، واپس کرتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم اپنے خیمے میں سر کو جھکائے ہوئے، اتنے میں ماں کی نظر پڑی، قریب آئیں، کہا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا اماں میں اپنے چچا جان کے پاس جاتا ہوں لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ آخری وقت تھا، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب مشکل کا وقت آ جائے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ اب جو تعویذ کھولا گیا، جناب قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، دوڑتے ہوئے امام حسن کے قریب آئے۔ امام حسن نے اس تعویذ کو کھولا، ارباب ازا وہ تعویذ کیا، جیسے ہی اس تحریر پر نگاہ گئی امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ در حقیقت وہ خط تھا امام حسن کا امام حسین کے نام، ایک بائی کے نام خط تھا۔ بس جیسے اس تحریر کو پڑھا کہ جس میں امام حسن کہہ رہے تھے اے بھیا حسین، کربلا میں تو نہیں رہوں گا لیکن میری طرف سے میرے قاسم کے نذرانے کو قبول کر لینا۔ بس جیسے ہی نگاہ گئی، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر لیا، کہا اے بھیا حسن، کاش تم بھی میرے ساتھ ہوتے تو کربلا میں میری غربت کو دیکھتے کہ جن بچوں کو میں نے اپنی آغوش میں اٹھا کے پالا، اب وہی بچے میرے قریب مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جناب قاسم کو اجازت ملی، جناب قاسم نے ایک پیغام دیا۔ امام نے کہا اے بیٹا قاسم، جانا چاہتے ہو لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟
آج جو آپ عقیدت کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پیغام جناب شہزادے قاسم کا ہے۔ جناب قاسم نے پیغام دیا، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم مقتل میں گئے، جنگ کی شدت کی جنگ ہے، کب تک جنگ کرتے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے جناب قاسم آخرکار اشقیاء نے کہا یہ بنی ہاشم کا جو جوان ہے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ جناب قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب جو کسی نے تیر پھینکا، کسی نے خنجر پھینکا، کسی نے نیزہ مارا، اور جناب قاسم اپنی سواری پہ سنبھل نہ سکے اور زمین سے زمین پر آنا چاہتے تھے۔ فرمایا تھا زینب سے جب شام کو جانا تم، فرمایا تھا زینب سے جب شام کو جانا تم، نانا کی وصیت کو دل سے نہ بھلانا تم، نانا کی وصیت کو دل سے نہ بھلانا تم، گر بعد میرے بینا کچھ اب میسر ہو، گر بعد میرے بینا کچھ اب میسر ہو، پیاس اصغر ناداں کی دل سے نہ بھلانا تم، پیاس اصغر ناداں کی دل سے نہ بھلانا تم، ماریں بھی اگر ظالم عابد کو میرے در، ماریں بھی اگر ظالم عابد کو میرے در، لب پر نہ شکایت کا ایک حرف بلانا تم، لب پر نہ شکایت کا ایک حرف بلانا تم، گر چادر چھن جائیں دیکھیں جو تماشائی، گر چادر چھن جائیں دیکھیں جو تماشائی، بالوں سے بہن اپنے چہروں کو چھپانا تم، بالوں سے بہن اپنے چہروں کو چھپانا تم، زنداں سے رہا ہو کر جانا جو وطن میں ہو، زنداں سے رہا ہو کر جانا جو وطن میں ہو، روضہ پہ پیغمبر کے
فریاد کو جانا تم. علی ایسے